علی بھائی اس شعر کی تشریح فرما دیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. یار یہ تو مصباحی صاحب کر سکتے ہیں اس کی تو تفسیر. جو کہتے ہیں کہ اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک وقرہ ہی جہاں ہوتا ہے. اب چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ بابا کیا ہوتا ہے تو بابوں کے شعر میں کیسے اس کی. اور پھر یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں جس کی میں نے تشریح بیان کرنی ہے کہ آپ کو بڑی ضرورت ہے اس کی کہ میں یعنی اس کی تشریح بیان کروں. یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں. آپ کوئی آیت پوچھیں، کوئی حدیث پوچھیں، میں اس کی شرح بیان کر دوں. میں اس کی شرح کیا کروں، اس پہ پھر میں 1 گھنٹہ جو ہے پھر کہیں گے جی بابا نو رگڑا لاندا ہے. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اس میں سے انہوں نے کیا نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا شعر ہے کہ یہ بخشش کا خزانہ ہے. یعنی یہ شعر معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کی طرف منسوب ہے، جن کی چلہ گاہ بنی ہوئی ہے داتا دربار لاہور. علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری کا جو مزار ہے نا، تو آپ ان کی جو قدموں والی سائڈ ہے نا اس پہ آپ کو ایک چلہ گاہ نظر آئے گی. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور جالیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ یوں کر کے دیکھیں گے تو 5-5 ہزار کے آپ کو وہاں پہ سینکڑوں نوٹ نظر آئیں گے. لوگوں نے ایسے ڈالے ہوں گے. سب سے زیادہ ماجگاہ وہ ہوتی ہے چندے کی. وہ کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے چلہ کاٹا تھا اور اسی کو مصباحی صاحب نے کہنا سلوٹ مار کے گئے ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں یہ سلوٹ مار کے تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم، یعنی یہ بخشش اور عطا کا خزانہ ہے جو سارے عالم پوری دنیا کے لیے ہے. مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے. یہ یعنی یہ دربار جو ہے یہ انہوں نے ڈائریکٹ فیض ان سے نہیں لیا، یہ یعنی ان کی قبر پہ چلا کاٹ کے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے فیض. ناقص آرا پیر کامل، وہ کہتے ہیں جو ناقص ہیں نا لوگ، جو ابھی تک یعنی کامل نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے پیر کامل ہیں علی بن عثمان حجویری. اور کامل آرا رہنما، اور جو کامل ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ ان سے بھی اوپر کرنا تھا. ان کا جو کامل نہیں ہے نا ان کے لیے تو یہ پیر ہیں، اور جو کامل ہو چکے ہیں نا ان کے بھی یہ رہنما ہے. میرا معصومانہ سوال ہے، دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کے سوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کامل کس قسم کا ہوگا. اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کوئی اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے. انبیاء کو تو آپ جج کر سکتے ہیں، انبیاء کو تو مہر نبوت ہوتی ہے. مہر نبوت کے بغیر نہیں ہوتا پیغمبر. بخاری مسلم میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی یہ 2 شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا گوشت کا لوتھڑا تھا ابھرا ہوا. یہ پیغمبروں کی نشانی ہوتی تھی. باقی تو ان کا کردار اور وہ تو ساری چیزیں ہوتی تھی. بزرگوں میں کون سی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی جب وہ کپڑے اتار دیں. آپ دیکھ لیں وہ دھنکے والے پیر صاحب کے پاس ہماری ایکس پرائم منسٹر جایا کرتی تھی، بے نظیر بھٹو، بلکہ نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے. دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی. اور جو سارے کپڑے اتار دے اسے کپڑے نہیں پہناتے، کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا بزرگ مان لیں. کہا کریں جو ننگے سر ہو وہ تھوڑا بزرگ، جو سارے کپڑے اتار دے وہ بڑا بزرگ. تو کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو ان شعروں کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہ گیا کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے اس کی تعلیمات سے جج کریں کہ وہ کیا لکھ کے گیا ہے، امت کے حوالے کیا کر کے گیا. مزار تو گرو نانک کا بھی بن گیا. یعنی کسی شخص کو امام بخاری کا مزار تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید کسی بندے نے، کوئی رشیا گیا، وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے دنوں گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے. ادروائز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام بخاری کا مزار ہے کدھر ہے. لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر بخاری بخاری ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے بزرگی جو بول رہی ہوتی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کو اتنے احترام سے ان کی تعلیمات اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. امام مسلم کا کسے پتہ ہے کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے؟ ہاں مسلم شریف آپ پوچھ لیں، لوگوں کو پتہ ہے ہاں جی مسلم شریف کتاب ہے. تو جو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں نا بزرگ، وہ اپنی تعلیمات سے پہچانے جاتے ہیں. صرف لوگوں کے کلیم کرنے سے نہیں کوئی بزرگ بن جاتا.
ورنہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی تو کروڑوں کے حکیم الامت ہے نا، لیکن کروڑوں کہتے ہیں یہ مریض الامت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس نے وہ رسالہ امداد میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہے، تو جو کلمے کو انڈورس کرتا رہے وہ کہاں سے حکیم الامت ہو گیا؟ وہ تو مریض الامت ہے۔ مخالفین کہتے ہیں ہاں ہمارا مریض ہے تو تہاڈا تے چشتی رسول اللہ پڑھوا کے گیا حشت بہشت وچ، پھر کے کرو گے؟ تو بزرگ بھی اپنے اپنے لوگوں کے، تو یہ اس قسم کے جو اشعار ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ لوگوں کی، ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ جی ان کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے تصوف میں باقاعدہ جو فارسی زبان میں کتابیں لکھی گئی ان میں سے پہلی ایک کتاب لکھ دی کشف المحجوب، جو فارسی زبان میں تصوف کی ٹیکسٹ بک 465 ہجری میں لکھی۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ان کا تحفہ ہے امت کے لیے۔ تو اب ہم اس کے اوپر ان کو جج کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ کیا جج کرنا ہے؟ آپ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں باتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں، بالکل وکھرے ہی جہاں ہیں۔ وہ صحیح کہتے ہیں مصباحی صاحب، اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہے کہ ایک میں نے ہائی لائٹ کی ہے صحو اور سکر کی جو بحث کی ہے باب نمبر 14 میں 14 نمبر میں، جنید بغدادی کا صحو انہوں نے ثابت کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں جھوٹا قصہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، رزلٹ نکالا ہے اس سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نے جان بوجھ کے نظر ڈالی اپنی صحابیہ پہ، اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ، اور انہیں پسند آئی اور پھر اسے مروا دیا انہوں نے جنگ میں، اور خود اس سے شادی کر لی۔ اور اس میں تو یعنی اس واقعہ اوریا نام تھا اس کا، یہ جو اوریا مقبول جان والا اوریا نا، یہ اس صحابی کا نام تھا۔ وہ تورات میں پورا واقعہ جو جس طرح وہ بےہودہ سا لکھا ہوا ہے میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر بایزید بستامی کا انہوں نے سکر ثابت کیا، انہوں نے کہا ہمارے نبی کی بھی تو اس طرح کی نظر ایک پڑ گئی تھی نعوذ باللہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر، اور اللہ نے ان کے خاوند کی نفرت ان کے دل میں ڈالی اور انہوں نے طلاق لے لی اور اللہ کے نبی کی وہ بیوی بن گئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ سب جھوٹے واقعات، میں نے اس کی بڑی دفعہ انجینئرنگ کی ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ امام حنیفہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کی قبر میں اتر کر آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور کہتے ہیں وہ گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو جمع کریں گے۔ اچھا جی وہ جو سنت جمع کی ہے وہ کدھر ہے، ذرا ہمیں بھی دکھائیں نا، وہ کتاب کتنے ہے جڑی انہوں نے لکھی ہے؟ کتاب تے کوئی نہیں، جھوٹ۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیوں کا عقیدہ کیا ہے کسی کا؟ اب یہ آپ دیکھیں انہوں نے بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کر دیا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں۔ وہ ہڈیاں لکھتے ہوئے شرم آئی نا تو انہوں نے شستہ اردو کا لفظ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں کہ مطلب کی چیز جمع کر رہے ہیں، اور ان کے علماء کہتے ہیں نہیں وہ خواب کو آپ فزیکلی نہ سمجھیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کا بیہودہ خواب کیا اللہ تعالی حضور کے امتیوں کو دکھائے گا؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت پہنچانے کا؟ ہوتا کہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے جمع کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں اس قسم کے خواب دکھائے گا تو پھر امت نے کہاں سے عزت کرنی؟ ایک خواب ہی جھوٹا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں۔ پھر حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ لکھا ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے اللہ کے کھاتے میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن چاہا یہی کہ نہ کرے۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ یار اگر آپ یہ عقیدہ مان لینا پھر تو قرآن کا پورا مقدمہ ہی دھڑام سے گر پڑے گا۔ اللہ نے چاہا کیا؟ اللہ نے تو اس سے پوچھا، اسے ڈائریکٹ حکم نہیں سنایا کہ جا برباد ہو گیا تو مردود ہو گیا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس نے پھر آگے جسٹیفائی کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے، یعنی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
وہ پوری گفتگو ہے کم از کم 7 دفعہ آئی ہے. جن لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس کیا ہے, وہ لکھ کے آپ کے حوالے کیا کریں گے؟ پھر کشف المحجوب میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بھی جب ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں نے بھی بازید بستامی کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ کچھ عرصہ میں نے گزارا اور وہاں پہ میں مجاور بن کے رہا, اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بزرگ نہیں کہتے کہ ہماری قبروں پہ آپ مجاور بن کے بیٹھے. سر وہ کہتے نہیں ہیں, وہ کون کہے گا؟ وہ صرف آپ کو یہ کہیں گے کہ میں اپنے جڑے بابا جی نے انہوں دی قبر تے بہندا سا, اللہ دیکھو میرا کتنا نوازیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تسی میری قبر تے باز چاہنا, میں بھی تانوں نوازاں گا. ڈائریکٹ کون کہتا ہے کہ میری قبر پہ آؤ؟ جب آپ کو ایک مفتی کہتا ہے کہ جی وہ جو اتنے بڑے مفتی ہیں آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں اور میرے خلاف کوئی بولے تو تم نے کہنا ہے کہ تم تو ان مفتی کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہو. یہ میسج دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ عزت کروائیں. ویسے تو پاکستان میں ڈائریکٹ عزت بھی چل جاتی ہے, ادھر اتنے اکثریت جو ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہے کہ چل جائے گی, لیکن پھر بھی ایک طریقے سے لوگ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لو جی یہ تھوڑا شیئر دی ہونا ہوگی ہے, اور کوئی تشریح چاہتی ہے, کوئی رہندی ہے تشریح؟ بہت ہوگی.